اللہ جل شانہ نے اعتکاف کے فضائل اور فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، آپ خوب صاف کرو بیت اللہ کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ پرانا ہے، اور شروع سے انبیاء کرام علیہ السلام جو اس وقت کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا اور اس سے بھی قبل اعتکاف کے جو ثبوت ملتے ہیں۔ گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ حضور خدا سے جا ملے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی۔ تو عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف ہوگا، اور مسجد میں مرد جو ہے رجال وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے۔ اور اعتکاف جو بندہ کرتا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور مولا کائنات علی شیر خدا کا فرمان ہے اس بندے کی عید ہے جس دن بندہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر میں جہاں کئی لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو جو بندہ اعتکاف کرنے والا ہے ان دنیا بھر میں نیکیاں کرنے والے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، کان کحجتین و عمرتین، اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پاکیزہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اس میں کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ شور، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل وہ ایک گوشہ نشیں ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف و سرگرداں ہے۔ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، تو جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے اس سے بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی اتنی فضیلت ہے اعتکاف کی کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو لیلۃ القدر عطا فرما دیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا، یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن کا نزول اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ پاک بیان فرما رہا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اتنی عظمت و شان ہے۔ اللہ خود ہی بیان فرما رہا ہے لوگوں تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کوئی بندہ عبادت کرے اور اس رات کو لیلۃ القدر کو 2 نفل پڑھ لے تو اتنا ثواب 1000 مہینوں میں نہیں ملتا جتنا ایک رات میں صرف 2 نفل پڑھ لے تو قبولیت والے اتنا ثواب عطا فرما دیتا۔ اتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو جو شخص رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ پاک لیلۃ القدر عطا فرما دیتا ہے۔